السلام علیکم، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج 28 نومبر ہے، اتوار کا دن، سن 2021۔ یونائٹڈ کنگڈم سے جو خبریں آ رہی ہیں اس میں ملک ریاض اور ان کے صاحبزادے کا ویزا جو کینسل کیا گیا تھا، اس کے خلاف جو ملک ریاض کی اپیل تھی وہ رائل کورٹ آف جسٹس نے اس کو مسترد کر دیا، اور اس کے فیصلے میں جو جج صاحبہ نے تحریر کیا، انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ برطانیہ کے عوام کے انٹرسٹ میں ہے کہ ملک ریاض اور ان کے صاحبزادے کو یہاں پر نہیں ہونا چاہیے، اس سوسائٹی میں ان کو رہنے کی اجازت نہیں ملنی چاہیے، کیونکہ ان پر کرپشن کے چارجز ہیں، ان پر اس طرح کے چارجز ہیں کہ وہ اگر برطانیہ میں نہ رہیں تو اچھا ہے۔ اور یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ڈیسیژن ہے۔ یہ اس لیے امپورٹنٹ ڈیسیژن ہے کہ اس میں شریف خاندان بھی اس کی لپیٹ میں آ سکتا ہے۔ یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے جس پر اس وقت بحث ہو رہی ہے۔ میں آپ کو اس کیس کی تفصیل بھی بتاتا ہوں، اور یہ بھی بتاتا ہوں کہ شریف خاندان کیسے اس میں انوالو ہو سکتا ہے۔ نواز شریف صاحب کے صاحبزادے حسن نواز صاحب کا نام آ رہا ہے۔ یہ بنیادی طور پر جو معاملہ شروع ہوا تھا، یہ ایک پراپرٹی تھی، ہائیڈ پارک پلیس ویسٹ 2، یہ سینٹرل لنڈن میں بیز واٹر روڈ ہے، ویسٹ منسٹر میں، جہاں یہ پراپرٹی ہے۔ 7 منزلہ یہ عمارت ہے، اور اس میں سینما بھی ہے، اس میں سوئمنگ پول بھی ہے، اس میں بہت کچھ ہے، سپا بھی ہے، جم بھی ہے، ایک بڑی بھرپور یہ پراپرٹی ہے۔ اور یہ ایک جو ویب سائٹ ہے اس پر لسٹڈ تھی، اور اس کا جو رینٹ تھا وہ تقریباً 86,000 پاؤنڈ مہینے کا اس کا رینٹ پہ یہ بلڈنگ لگی ہوئی تھی۔ اب آپ دیکھ لیں، تقریباً 86,000 پاؤنڈ جو ہے، یہ منتھلی جو اس کا رینٹ ہے وہ بھی کروڑوں روپے کا ہے، اور 190 ملین پاؤنڈ کا یہ سارا ڈسپیوٹ تھا جو ملک ریاض صاحب نے ایگری کیا تھا کہ وہ نیشنل کرائم ایجنسی کو انہوں نے دیے، جو پھر پاکستان کو ملے۔ لیکن پاکستان کے اندر مزید ایک ہاتھ ہو گیا تھا، شہزاد اکبر صاحب رپورٹڈلی جنہوں نے یہ ساری ڈیل بنائی، اس کو انہوں نے خفیہ رکھا، اور اس ڈیل میں یہ لکھ دیا کہ اس کی تفصیلات جو ہیں یہ عوام کو نہیں دی جائیں گی۔ یعنی آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ تحریک انصاف کی حکومت ہو، عمران خان وزیر اعظم ہو، اور شہزاد اکبر صاحب وہاں پر یہ ڈیل کر کے آئیں کہ جناب جو معاہدہ ہم نے برطانیہ کی حکومت کے ساتھ کیا ہے کرپشن کی منی واپس لینے کے لیے، وہ کس طرح سے کیا ہے معاہدہ، یہ پیسہ کون سے اکاؤنٹ میں جائے گا، اس کا آگے مصرف کیا ہوگا۔ شہزاد اکبر صاحب یہ ایگری کر کے آئے برطانیہ کی کرائم ایجنسی کے ساتھ کہ جناب ہم اس کی تفصیلات کسی کو نہیں دیں گے۔ ظاہر ہے جب تفصیلات نہیں دینی تھی تو ایک تو جنہوں نے یہ سب کچھ کیا تھا ان کو بچانا مقصود تھا، اور دوسرا آگے جہاں پر انہوں نے خرچ کرنے ہیں وہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ یہ بتائیں کسی کو۔ ایک بات تو طے ہے، جب بھی آپ کسی بات کو خفیہ رکھتے ہیں، اس کو صیغہ راز میں رکھنا چاہتے ہیں، تو اس کے اندر بہت ساری کہانیاں ہوتی ہیں جو شاید یہ بتانا نہیں چاہتے تھے۔ لیکن بہرحال میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کی تفصیلات جو ہیں، کہ یہ تقریباً 190 ملین پاؤنڈ کا یہ سارا معاملہ تھا، جو 40 یا 39 ارب روپے بنتے ہیں۔ یہ پراپرٹی، یہ بہت سارے یہاں پہ پروگرام ہو چکے ہیں، ہمارے دوست ہیں ارشد شریف صاحب، وہ بھی بتا چکے ہیں، اور بھی کئی جگہوں پر یہ آ چکا ہے کہ یہ حسن نواز صاحب کی پراپرٹی تھی جو انہوں نے فوری طور پر بیچی ملک ریاض صاحب کو۔ اس وقت جو شریف خاندان کی پراپرٹیز تھی، بتایا جاتا ہے کہ ان پر کیونکہ تحقیقات ہو رہی تھی اور وہ فوری طور پر اس کو بیچنا چاہتے تھے، تو ملک ریاض صاحب سے کہا گیا۔ ملک ریاض صاحب جو ہیں رپورٹڈلی ہمیشہ ہر بڑے آدمی کے ساتھ ان کا تعلق رہا ہے، نواز شریف صاحب کی حکومت ہو تو شریف کے ساتھ، اور اگر زرداری صاحب کی حکومت ہو تو ان کے ساتھ، جو بھی بڑا آدمی ہے، جو بھی بڑے معاملات رکھنے والے لوگ ہیں، سٹیک ہولڈرز ہیں، ایون جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے، اس کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ملک ریاض صاحب ان کے بڑے فیورٹ ہیں۔ بہت سارے جو ڈی ایچ اے کے وینچرز ہیں ان میں بھی ملک ریاض صاحب ہیں۔ وہ یعنی میں کہنے کی کوشش یہ کر رہا ہوں کہ کوئی بھی جو بڑا آدمی ہے اس کا ملک ریاض صاحب سے تعلق ہے۔ اور پھر جو سپریم کورٹ کا جب کیس آیا تو آپ نے دیکھا کہ ان کے جو بحریہ کے پروجیکٹس ہیں اس میں سرکاری زمینوں کو کس طرح شامل کیا گیا، کس طریقے سے جنگلات کو شامل کیا گیا۔ سندھ میں جو ملیٹ ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے جس طریقے سے ان کو زمین دی اور انہوں نے ناجائز قبضہ بھی کیا اس پر، یہاں پنڈی میں شاملات پر قبضہ کیا گیا، یہ مری کی طرف جو ہے وہاں پر، تو یہ ایک
وہ اپنے طاقت کی وجہ سے، اپنے اثر و رسوخ کی وجہ سے وہ خود یہ کہتے ہیں کہ میں فائل کے نیچے پہیے لگا دیتا ہوں اور فائل اتنی تیزی سے دوڑتی ہے، اور ہر بڑا آدمی جو پاکستان کا ہے، ہر بڑا ادارہ جو ہے وہ ملک ریاض صاحب کے ساتھ تعلق رکھنا چاہتے ہیں، اور وہ ایشیا کے سب سے بڑے ڈیولپر ہیں. یعنی جتنی زمین کے سودے اور سوسائٹیز انہوں نے بنائی ہیں ایشیا میں، ان کے پائے کا کوئی ڈیولپر نہیں ہے. یہ اس کو مانتے ہیں جو برطانیہ کی جو نیشنل کرائم ایجنسی ہے، یا برطانیہ کے میڈیا بھی اس بات کو تسلیم کرتا ہے. اب جناب جو اصل کی پوائنٹ ہے، یہ ان کے پاس ان کے جو ملک ریاض صاحب اور ان کے صاحبزادے علی ریاض کے پاس 10 سال کا ویزا تھا جو کینسل کر دیا گیا تھا. یہ 2019 میں اس کو کینسل کر دیا گیا تھا. تو انہوں نے امیگریشن میں اس کی اپیل کی، وہ اپیل بھی جنوری 2020 میں کینسل ہوئی. پھر اس کے بعد انہوں نے اس کو ایک اور جوڈیشل ریویو کے لیے انہوں نے اس کو داخل کیا، وہ بھی کینسل ہوا. پھر اس کے بعد یہ رائل کورٹ آف جسٹس جس کا میں نے آپ کو ذکر کیا، ان کے پاس گیا تو انہوں نے اس کو کینسل کیا، یعنی اس فیصلے کو اپ ہیلڈ کیا. انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ درست ہے. نکول ڈیوس جو جج ہیں انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ درست ہے. لیکن جو امپورٹنٹ بات ہے، بہت سارا جو رائل کورٹ آف جسٹس نے بھی فیصلہ کیا، یا جو برطانیہ کے امیگریشن آفس نے بھی جو فیصلے کیے، اس میں جو مواد انہوں نے سامنے رکھا، وہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو ڈیسیژن ہے بحریہ ٹاؤن کے کیسز کے حوالے سے، اور پھر امپلیمنٹیشن جو بینچ ہے اس کی جو فائنڈنگ ہے، اس کے علاوہ جو جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم ہے JIT، اس کی جو رپورٹ ہے اس کو سامنے انہوں نے اس کو سامنے رکھا ہے. پھر اس کے علاوہ نیب کی جو فائنڈنگ ہے، تو وہ جو عدالت نے لکھا ہے کہ یہ سارا جو ایویڈنس ہے جب وہ ہمارے سامنے آیا، ہم نے اس کو دیکھا، تو اس کے بعد ہم اس بات پر مطمئن ہیں کہ ملک ریاض صاحب اور ان کے صاحبزادے کرپشن میں ملوث ہیں، اور ان کا برطانیہ میں رہنا مناسب نہیں ہے. یعنی برطانیہ کی جو سوسائٹی ہے وہ کسی کرپٹ آدمی کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتی. اس سے پہلے برطانیہ میں بہت سارے لوگ پیسہ بھی رکھتے رہے غیر قانونی، اور اس کے علاوہ وہاں پر ہر طرح کے بندے کو پناہ بھی ملتی رہی. لیکن 2017 میں انہوں نے اپنے قانون میں تبدیلی کی تھی، اور اس ایکٹ کے بعد ملک ریاض صاحب کا جو کیس ہے یہ پہلا کیس ہے. اب بڑا سوال یہ ہے کہ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان کی جو ججمنٹ ہے بحریہ ٹاؤن میں کرپشن کے حوالے سے، اس پہ اگر برطانیہ کی جو عدالتیں ہیں انہوں نے اس کو کنسیڈر کیا ہے، نیب کی انکوائریز کو، JIT رپورٹ کو بھی، تو یہ سب کچھ تو نواز شریف صاحب کے حوالے سے بھی ہے، اور پھر خاص طور پر اس پراپرٹی کے حوالے سے ہے جو ایونز فیلڈ کے نام سے جانی جاتی ہے، جو لنڈن میں اربوں روپے کے جو فلیٹ ہیں جہاں پر نواز شریف صاحب رہتے ہیں. تو اگر وہاں پر حکومت پاکستان اگر نیشنل کرائم ایجنسی کو اگر پرسیو کرتی ہے، تو پھر کیا ان کے حوالے سے بھی کوئی ایسا فیصلہ آ سکتا ہے؟ اگر ملک ریاض صاحب کا ویزا اور ان کے صاحبزادے کا ویزا اگر کینسل ہے، اسی لیے انہی چارجز کی بنیاد پر جو پاکستان کی عدالتوں میں جو پڑے ہیں، جن کے ثبوت یا جن کی رپورٹس، تو اگر وہی بنیاد رکھی جائے نواز شریف صاحب کے معاملے میں، تو پھر ان کا مستقبل کیا ہوگا؟ یہ بڑا گہرا سوال ہے، اور حکومت کو اس حوالے سے کوشش بھی کرنی چاہیے. لیکن اس سارے معاملے میں ایک دفعہ پھر جو چیز ہائی لائٹ ہوئی ہے، آج تک پاکستان کے لوگوں کو جو نیشنل کرائم ایجنسی کے ساتھ جو شہزاد اکبر صاحب ایگریمنٹ کر کے آئے، اس کی تفصیلات کا علم نہیں ہے. اخبارات میں، سوشل میڈیا میں بہت ساری تصاویر چھپیں ملک ریاض صاحب کے ساتھ شہزاد اکبر صاحب کی میٹنگ کرتے ہوئے. پھر مبینہ طور پر ایک ایسی ویڈیو بھی آئی جس میں وہ کوئی بیگ اٹھا کے رکھ رہے ہیں گاڑی میں ایک دوسرے کے ساتھ. تو ان کا جو نیکسس تھا اس پر سوشل میڈیا میں بہت بات ہوئی، اور یہ کہا گیا کہ انہوں نے ملک ریاض سے مال بنایا. اس کا کوئی ایویڈنس نہیں تھا، لیکن یہ کہا گیا. یہ شہزاد اکبر صاحب ہمیشہ اس بات کی تردید کرتے ہیں، اس بات کو ڈینائی کرتے ہیں، لیکن لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا ضرورت تھی کہ آپ نے یہ لکھا اور ایگری کیا برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی کے ساتھ کہ جی ہم یہ جو رقم کی واپسی کا جو معاہدہ ہو رہا ہے، یہ جو سیٹلمنٹ ہو رہی ہے ان کی ملک ریاض صاحب کی، اس کی تفصیلات پاکستان کے لوگوں کو نہیں بتائیں گے. کیونکہ چونا جو لگایا گیا، یہ جو پیسہ واپس آیا ملک ریاض صاحب کا،
یہ بجائے اس کے کہ قومی خزانے میں جاتا، یہ انہوں نے کہا کہ جی جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے 400 ارب روپے کا جرمانہ کیا ہے نا، یہ رقم اس مد میں چلی جائے گی۔ تو بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے یہ کہ یہ 40 ارب روپے سیدھے جانے چاہیے تھے پاکستان کے قومی خزانے میں، اور جو سپریم کورٹ کا جرمانہ تھا وہ اس سے اس کو علیحدہ رکھنا چاہیے تھا۔ لیکن ملک ریاض صاحب یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ وہاں سے جو میری ایگریمنٹ یہ ہے کہ یہ پیسے میں واپس کر رہا ہوں، اور یہ پیسے جو ہیں یہ جو میرا سپریم کورٹ میں جو جرمانہ ہوا ہے وہاں پر جائیں گے۔ بہرحال ایک یہ عجیب داستان ہے، پاکستان میں کرپشن کرنے والے بڑے بااختیار لوگ ہیں، بڑے ذہین لوگ ہیں، اور وہ ہر چیز کو کور اپ کرتے ہیں، حکومتیں بھی ان کے ساتھ چلتی ہیں، اور بہت سارے جو ان کے وزراء ہیں وہ پھر ان کے ہوائی جہازوں میں بھی سفر کرتے ہیں، ان کے بزنسز میں بھی وہ حصہ ڈالتے ہیں، تو اس لیے ان کو پکڑنا کوئی اتنا آسان کام نہیں۔ لیکن یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ ملک ریاض اور ان کے صاحبزادے کو برطانیہ کی عدالت نے، رائل کورٹ آف جسٹس نے یہ کہہ کر ان کی اپیل کو مسترد کر دیا کہ ان کا یہاں پر رہنا، یعنی برطانیہ میں رہنا، برطانیہ کے لوگوں کے لیے اچھا نہیں ہے۔ پاکستان میں تو وہ رہتے ہیں اور پاکستان میں ان کی انویسٹمنٹ بھی ہے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ پاکستان کی عدالتیں کیا کہتی ہیں کہ کیا ان کا یہاں پر اس طریقے سے کاروبار کرنا مناسب ہے۔ برطانیہ والوں نے تو کہہ دیا کہ جناب یہاں پر مناسب نہیں ہے۔ اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو میں جلد آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔